کیمرون میں اس رات اس پراسرار واقعے میں بچ جانے والے کینی شاہد نے بتایا، رات کے تقریباً 11 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے حواس میں ہونے کے باوجود بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ میری طبیعت ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دنیا بھر میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کے بارے میں بہت سے سوالات نے جنم لیا، اور ان کے جوابوں کے لیے آج بھی ماہرین سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ افریقی ملک کیمرون میں بھی پیش آیا۔ یہ 21 اگست 1986 کی بات ہے۔ صبح ہوتے ہی شمال مغربی کیمرون کے متعدد گاؤں کے مکینوں کو بیدار ہونے پر پتہ چلا کہ ان کے بہت سے دوست اور پڑوسی رات کی تاریکی میں مر چکے ہیں۔ لیکن اس رات آخر ہوا کیا؟ جب صبح میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو گلی اور محلے میں کئی لوگ بے ہوشی کے عالم میں پڑے تھے۔ ان میں بہت سے مر چکے تھے۔ اس رات ہمارے گاؤں میں 75 لوگ ہلاک ہوئے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس تاریک رات میں ہلاک ہونے والوں کی بتائی جانے والی تعداد سے مجموعی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ یہ تباہی اتنی شدید تھی کہ کیمرون کے صدر نے بین الاقوامی دنیا سے مدد کی اپیل بھی کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک جھیل سے اٹھنے والی زہریلی گیسوں کی وجہ سے 1746 افراد اس ایک رات میں ہلاک ہو گئے، اور یہ معاملہ یہاں رکا نہیں بلکہ اس میں تقریباً 3500 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے یہ تمام لوگ نائجیریا کے ساتھ ملک کی سرحد کے قریب جھیل نیوس کے آس پاس کے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس رات ہوا کیا تھا؟ ماہرین کا اس سوال کے جواب میں کہنا ہے کہ یہ سب کچھ زہریلی گیسوں نے کیا۔ اس رات کے ہفتوں بعد تک اس علاقے میں ہونے والی تحقیق میں دنیا بھر سے سائنسدانوں اور ماحولیاتی ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ان میں برطانوی ڈاکٹر پیٹر بیکسٹر بھی شامل تھے، جو اس سانحے کے تقریباً 2 ہفتے بعد اس علاقے میں پہنچے تھے۔ بیکسٹر نے BBC کے وٹنس ہسٹری پروگرام کو بتایا کہ جب وہ وہاں پہنچے تب بھی پہاڑوں پر لوگوں اور جانوروں کی لاشیں ہر جگہ بکھری پڑی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا، جب ہم نیوس کے گاؤں میں پہنچے جس میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، وہاں مکمل خاموشی تھی۔ زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور جب ہم جھیل نیوس کے قریب پہنچے جو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ پانی پرسکون ہے، مگر جھیل کے اس پرسکون پانی کی سطح پر متعدد مردہ مچھلیاں اور اس کے کناروں پر مردہ اور بے جان پرندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈاکٹر بیکسٹر کا کہنا ہے کہ اس جھیل کے کناروں اور پانی میں اگر انہیں کوئی اور چیز نظر آئی تو وہ مینڈک تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ امریکہ کی مشیگن یونیورسٹی کے پروفیسر جارج کلنگ کو بھی اس تحقیق میں مدد کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ جھیل نیوس پہنچے تو اس منظر کی وجہ سے ان پر سختہ طاری ہو گیا۔ ان کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا، ہر طرف موت دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے بتایا، وہاں ہر جانب صرف خاموشی تھی، زندگی کے تو آثار ہی نہیں تھے، بس عمارتیں تھیں جو اس واقعے کی وحشت بیان کر رہی تھیں۔ اس گاؤں کی خاموشی بہت تکلیف دہ تھی۔ یہاں کسی طوفان یا سیلاب یا اس طرح کی کسی اور قدرتی آفت کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ جارج کلنگ نے بتایا کہ تباہی سے پہلے جھیل ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی جس کا پانی انتہائی صاف اور شفاف تھا۔ 1 سال پہلے تک یہ وہی جھیل تھی جس میں وہ تیراکی کر رہے تھے، لیکن اب وہاں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پروفیسر جارج یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جھیل کی سطح کے پانی کی رنگت سرخ اور بھوری سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس میں بہت سارے پودے تیر رہے تھے اور اس میں پائی جانے والی تمام نباتات تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جھیل کی تہہ میں تبدیلی کے نتیجے میں تقریباً 40 میٹر اونچی لہر پیدا ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا تھی اور اس علاقے کے سینکڑوں رہائشیوں کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ ایک مشتبہ بات جو سامنے آئی یا جس کا ذکر بار بار ہوتا رہا تھا وہ یہ تھی کہ شاید یہ ہلاکتیں آتش فشاں پھٹنے سے خارج ہونے والی گیسوں کی وجہ سے ہوئی۔ تاہم پیٹر بیکسٹر اس بات کی شواہد یا نشانات کی کمی کی وجہ سے انتہائی حیران تھے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے کسی بڑے دھماکے کی کوئی اطلاعات نہیں تھیں اور نہ ہی ایسی کسی تباہی کے آثار تھے کہ جو آتش فشاں کے پھٹنے کی صورت میں پیدا ہوئی ہو۔ وہ کہتے ہیں، ہم ایک ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے جہاں بہت سے لوگوں کی موت تو ہو گئی تھی، لیکن زمین اور ان عمارتوں کو بہت کم نقصان پہنچا تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا، میں موت کے بہت قریب تھا، لیکن پھر میں نے زیتون کا تیل پینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے فوراً بعد مجھے قے ہوئی جس میں میرے اندر سے کالے رنگ کا کوئی مادہ نکلا۔
جس میں انڈے یا بارود جیسی کسی چیز کی بو شامل تھی۔ یہ وہ وضاحت تھی جس نے اس گاؤں میں ہونے والی پراسرار ہلاکتوں کی تہہ تک پہنچنے اور اس کی وجوہات جاننے میں مدد کی، اور یوں ایک اہم سراغ ہاتھ لگا۔ اس سب کے بعد کہا گیا کہ ہزاروں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جھیل کی تہہ سے خارج ہوئی اور آتش فشاں کی ڈھلانوں سے ہوتے ہوئے نیچے وادی تک پہنچی۔ پہلے تو سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ گیس سلفر ہے، جس کی ایک خاص ناگوار بو ہوتی ہے، اور یہ آتش فشاں کے ذریعے بڑی مقدار میں پیدا بھی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف مشیگن کے پروفیسر کلنگ بتاتے ہیں کہ جب وہ لوگ جھیل میں گئے اور نمونوں کو دیکھنا شروع کیا تو پایا کہ پانی میں سلفر نہیں تھا، اور نہ ہی جھیل کے آس پاس کے پودوں میں جو گیس کے بادلوں کی زد میں آئے تھے ان میں بھی اس کے کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ اس لیے ان نتائج کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ برسوں سے جھیل کی تہہ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک ذخیرہ بن رہا تھا۔ جارج کلنگ بتاتے ہیں چونکہ جھیل بہت گہری ہے اور اوپری پرتیں نچلی پرتوں کے ساتھ نہیں مل پاتی، اس لیے نچلی پرتوں میں بننے والی گیس ان کے درمیان پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ ایک طویل عرصے بعد نکل کر سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں اس واقعے میں ایک اور انتہائی حیران کن بات جو نکل کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سینکڑوں لوگ تو یہاں اس جھیل سے نکلنے والی گیسوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی زد میں آنے کے باوجود زندہ بچ گئے۔ ان میں سے زیادہ تر بچے تھے۔ اس طرح یہ اندازہ بھی لگایا گیا کہ گیس نے رات کے وقت گھروں کو ڈھانپ لیا تھا، جبکہ چھوٹے بچے اندر سو رہے تھے لیکن ان کے والدین ابھی بھی باہر تھے۔ ایک تصور یہ بھی تھا کہ بچے زیادہ جلدی نیم بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ تیز تیز سانس نہیں لے رہے ہوں گے، اور اس طرح ان کے اندر گیس کی بڑی مقدار نہیں پہنچ سکی ہوگی۔ بیکسٹر کا کہنا ہے کہ زندہ بچ جانے والے کچھ افراد اپنے ارد گرد مردہ لوگوں کو دیکھ کر بیدار ہوئے۔ گیس کی زد میں آ جانے کے بعد زندہ بچ جانا خوش قسمتی کی ہی بات تھی۔ بیکسٹر نے کہا کہ گیس آپ کو جلدی سے بے ہوش کر دیتی ہے، اور جو لوگ زندہ بچ گئے تھے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ طویل عرصے تک بے ہوشی کے عالم میں تھے، 10 گھنٹے سے زیادہ، یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ گئے۔ تب بھی دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ جیسے ہی سورج نے زمین کو گرم کرنا شروع کیا تو گیس ختم ہو گئی، لیکن یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال اور ایک انتہائی غیر معمولی کہانی ہے۔ تباہی کی وجوہات کی تحقیقات کے لیے ٹاسک فورس کے نتائج سازشی نظریات کو بھی ابھرنے سے روک نہیں سکے۔ بیکسٹر کہتے ہیں کہ کچھ مقامی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیرونی ممالک نے ایک خفیہ بم گرایا اور یہ سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی سازش تھی۔ ابھی تک یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ 1986 میں گیس کے اخراج کی اصل وجہ کیا تھی۔ سب سے زیادہ تسلیم شدہ مفروضے میں سے ایک یہ ہے کہ جھیل کی تہہ میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی۔ نیوز خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ایک ممکنہ خطرہ ہے۔ 1986 جیسے سانحے سے بچنے کی کوشش میں پائپوں کا ایک نظام نصب کیا گیا تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر نکالا جائے تو اس کے رخ کو بحفاظت طریقے سے کسی اور جانب موڑا جا سکے۔ پائپوں کا ایک نظام نصب کیا گیا تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر نکالا جائے تو اس کے رخ کو بحفاظت طریقے سے کسی اور جانب موڑا جا سکے۔